بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ایکو 401 کا لیسن نمبر 32 کرتے ہیں۔ میکرو اکنامک ایکویلیبریم کی بات کرتے ہیں۔ ایکویلیبریم انکم کی ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے نا، آج ہم لوگ ذرا ملٹی پلائر افیکٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ یعنی کہ اگر جو ہم نے بات کی تھی نا کہ جو انجیکشنز ہوتی ہیں نا کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ وغیرہ ہو گئی، انویسٹمنٹ وغیرہ ہو گئی، یہ ساری چیزیں یہ جب ایک دفعہ صرف بڑھائی جائے نا تو اس سے بار بار انکم بڑھتی رہتی ہے۔ اس کا ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کو ہم لوگ پہلے تھوڑا سا گراف سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ویسے گراف آپ لوگوں کے یہ والا گراف پیپر میں نہیں آتا کہ وہ آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ لوگوں میں بنا کے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ دیکھیں فار ایگزامپل پہلے جو تھی نا ایکسپینڈیچر، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ تھا، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کی فار ایگزامپل ہم لوگ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں گورنمنٹ اسپینڈنگ کی، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ اسپینڈنگ پہلے یہ اتنا جو ہے نا وہ اسپینڈ کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب گورنمنٹ نے کیا کہ اپنی اسپینڈنگ کو اس نے بڑھا کے اوپر یہ E2 والی کرو تک وہ لے گئے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے جو تھی نا انکم، ٹھیک ہے، وہ اس پوائنٹ پہ آ رہی تھی جہاں پہ یہ 45 ڈگری لائن کے ساتھ انٹرسیکٹ ہو رہی ہے نا پہلے والی اسپینڈنگ، وہاں پہ اگر فار ایگزامپل لوگوں کی انکم اتنی تھی، ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ وغیرہ وہ سارا کچھ اتنا تھا۔ لیکن جب اب یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ E1 تک جہاں پہ گیا، ٹھیک ہے، سوری یہ E2 پہ جب ہم نے چینج کیا تو اس وقت E2 والی کرو 45 ڈگری لائن کو کٹ کر رہی ہے اس پوائنٹ پہ، یہ ٹھیک ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ یہ جو آ رہا ہے نا ان پٹ سوری جو آؤٹ پٹ وغیرہ وہ آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ E1 سے لے کے E2 تک گیپ تھوڑا سا ہے نا، لیکن اس کے جواب میں یہ جو آؤٹ پٹ اور یہ جو انکم جو بڑا ہے نا ادھر سے ادھر شفٹ ہوئے، یہ گیپ زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسپینڈنگ کم ہوئی ہے لیکن اس کا اثر جو ہے نا وہ زیادہ ہوا ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ یہ ایک ملٹی پلائڈ افیکٹ ہوا ہے کہ بار بار انکم بڑھتی رہی ہے، انکم زیادہ بڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں ان کا جو ہم لوگوں نے کنز کا، یہ ہم لوگ کنز کی بات کر رہے ہیں، کنزین کا یہ سارا ویو ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو کنزین نے یہ بھی دیا تھا نا کہ ایگریگیٹ سپلائی کی جو کرو ہوتی ہے یہ شروع میں بالکل ہاریزونٹل ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہم نے کہا تھا نا۔ یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو پہلے جو ایک گورنمنٹ اسپینڈنگ تھی اس پہ اس کو ہم لوگ اوپر ٹریس بیک کریں نا تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ یہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے آؤٹ پٹ جو بن رہا تھا نا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگوں نے بات کی، یہ ہم نے فار ایگزامپل یہ انکم کی بات کی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نا یہ آؤٹ پٹ کی ہم نے بات کی، آؤٹ پٹ پہلے یہاں تھا، ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ ہم نے گورنمنٹ کی اسپینڈنگ ہم نے بڑھائی، اس پوائنٹ تک لے کے گئے، تو اس پوائنٹ کو اس کو اگر ہم لوگ یہ اوپر ٹریس بیک کریں تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ یہاں تک آ گئی ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ ڈیمانڈ کیوں بڑھی ہے؟ دیکھیں جب گورنمنٹ نے یہاں سے لے کے یہاں تک اسپینڈنگ کو اپنی بڑھایا، جب اس نے اسپینڈنگ کو بڑھایا تو لوگوں کی انکم بڑھ گئی۔ ہمیشہ جب لوگوں کی انکم بڑھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایگریگیٹ ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو انکم جو ہے نا وہ یہاں سے یہاں تک گئی تو اس کی وجہ سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ یہاں سے یہاں پہ اس طرف جو ہے نا وہ شفٹ کر گیا، اور یہاں پہ جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ بھی یہاں سے شفٹ کر کے یہاں گیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اسپینڈنگ ہوتی ہے، جو بھی انجیکشنز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں رزلٹ ملتا ہے نا نیشنل انکم وغیرہ آؤٹ پٹ وغیرہ وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کئی گنا زیادہ کیوں ہوتا ہے اس کو ہم لوگ آگے چل کے بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کنز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاریزونٹل ہوتی ہے نا ایگریگیٹ سپلائی، ٹھیک ہے، یہ اس لیول پہ ہوتی ہے جب ہماری ملک کے اندر فل امپلائمنٹ لیول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے نا یہ وہاں پہ لگتا ہے جہاں پہ فل امپلائمنٹ کا لیول نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ پرائزز بھی چینج نہیں ہو رہی ہوتی، پرائزز بھی کانسٹنٹ ہو، یعنی کہ گورنمنٹ اگر اسپینڈ کرتی ہے اور ادھر سے اگر وہ پرائز کو نہ بڑھائے تب یہ والا ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے، تب سارا یہ والا جو ہے نا وہ انکم وغیرہ بڑھتی ہے، تب یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ پرائز والی یہ جو کرو ہے، اگر یہ والی کرو یہ سیدھی نہ ہو، اگر پرائز بڑھے تو یہ والی جو کرو ہے نا یوں اوپر کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف جائے گی نا۔ تو جب یہ اوپر کی طرف جائے گی تو اس وقت پھر ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹ ہوگا۔ یہ افیکٹ تب ہوتا ہے جب یہ والی لائن سیدھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی ہم لوگوں نے بات کر لی۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں آگے، یہاں میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر انکریز ہو جاتا ہے، ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر میں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی، ٹھیک ہے، ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو انجیکشنز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں نا ان کی 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایکسپورٹس ہو گیا، اس کے بعد گورنمنٹ اسپینڈنگ ہو گئی اور انویسٹمنٹ وغیرہ ہو گیا۔ یہ تینوں چیزوں کا اسی طرح سے افیکٹ ہوتا ہے، اگر وہ بڑھتی ہے نا
تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ بھی انکریز ہو جاتی ہے اور ہمارا آؤٹ پٹ بھی انکریز ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایکسپینڈیچر میں جو چینج ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے, لیکن جو انکم میں جو چینج آتا ہے وہ بہت زیادہ ہائر ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ہم لوگ ملٹی پلائر افیکٹ بولتے ہیں, اور یہ اس کیس میں ہوتا ہے جہاں پہ ہماری ایگریگیٹ سپلائی کرو ہاریزونٹل ہوتی ہے, جہاں پہ پرائسز بالکل کانسٹنٹ ہوتی ہیں. اس کو ہم لوگ آگے تھوڑا جا کے اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پرائس سروس کا کیا تعلق ہے. اس چیز کو ملٹی پلائی اس چیز کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہمیشہ جو بڑھتی ہے نا وہ انجیکشن کی وجہ سے بڑھتی ہے. یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ سرکولر جو فلو ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر جتنی بھی انجیکشنز وغیرہ کی جائیں, گورنمنٹ اسپینڈ کرے, انویسٹمنٹ بڑھ جائے, ایکسپورٹس بڑھ جائے, یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں سے اگر دیکھا جائے فار ایگزامپل انہوں نے یہاں پہ ایگزامپل دیا کہ ہم لوگ اگر انجیکشنز میں ہم لوگ صرف گورنمنٹ اسپینڈنگ کی بات کرتے ہیں. اب گورنمنٹ فار ایگزامپل اپنے جو سرکاری جو ملازمین ہوتے ہیں نا ان کو جو تنخواہیں دیتی ہے, اگر وہ تنخواہیں بڑھا دی, گورنمنٹ اسپینڈنگ اس طرح سے بڑھائے کہ جو اس کے جو گورنمنٹ سیکٹر کے جو ملازم ہوتے ہیں نا ان کی اگر تنخواہوں کو بڑھا دیا جائے, اس سے کیا ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں ان کی اب تنخواہیں زیادہ ہو گئیں. جب تنخواہ زیادہ ہو جائے گی تو وہ کیا کریں گے کہ وہ چیزوں کو اور سروسز کو زیادہ خریدیں گے, وہ زیادہ کنزیوم کریں گے. ظاہر سی بات ہے ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا تو وہ کیا کریں گے, اپنی کنزمپشن کو بڑھا دیں گے. جب وہ کنزمپشن کو بڑھائیں گے, زیادہ چیزیں خریدیں گے, تو پھر سیلرز کے ہاتھ میں بھی زیادہ پیسہ جائے گا. ظاہر سی بات ہے جب ہم ان کی چیز کو زیادہ خریدیں تو سیلرز کے پاس زیادہ پیسہ جائے گا. اب جب سیلرز کے پاس پیسہ ایک تو زیادہ چلا گیا, ادھر سے فارمز جو ہے نا وہ یہ دیکھیں گی کہ جو کنزیومرز ہیں نا اب یہ زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں, ان کی زیادہ اچھی ان کی تنخواہیں ہو گئی ہیں, تو یہ بھی پھر کیا کریں گے, اپنی پروڈکشن کو مزید بڑھا دیں گے, کیونکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ امیر ہو رہے ہیں تو ہم لوگ بھی زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس طرح سے پھر کیا ہو جائے گا کہ وہ لیبر کی ڈیمانڈ کو بڑھا دیں گے. جب لیبر کی ڈیمانڈ کو بڑھائیں گے, زیادہ لیبر اپنے پاس ہائر کریں گے, تو دوسری دفعہ پھر ورکرز کی انکم میں اضافہ ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ اب وہ انکم میں اضافہ ہوگا تو پھر دوبارہ سے پھر کنزمپشن بڑھ جائے گی, پھر دوبارہ پروڈکشن بڑھے گی, پھر دوبارہ ہائرنگ بڑھے گی, پھر دوبارہ انکم بڑھے گی. تو یہ پورا سرکل جو ہے نا یہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ملٹی پلائر افیکٹ کی اگر اس طرح کا کوئی افیکٹ ہمارے ملک میں اگر ہوتا ہے تو پھر تو ہماری اکانومی وہ اس لیول کی ہونی چاہیے کہ کوئی بات ہی نہیں کر سکے, بہت اچھی اکانومی ہونی چاہیے نا. لیکن ملٹی پلائر افیکٹ جو ہے نا وہ انفینائٹ طریقے سے کام نہیں کر سکتا, بالکل سکسیسفل نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جتنی زیادہ لوگوں کی انکم وغیرہ بڑھا دی جائے نا تو وہ اس میں سے سیونگز اور ٹیکسز اور امپورٹس یہ بھی چیزیں وہ کیونکہ جتنی زیادہ انکم زیادہ ہوتی ہے اس پہ ٹیکس بھی زیادہ لگتا ہے. جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر سیو بھی تو کرتے ہیں اس میں سے زیادہ, اور جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے وہ پھر باہر سے چیزیں بھی زیادہ منگوانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ سرکولر فلو انکمز کا ہوتا تو ہے ہمارے ملک کے اندر, لیکن یہ ملٹی پلائر افیکٹ سکسیسفل اسی لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ سیونگز, ٹیکسز اور امپورٹ یعنی کہ جو لیکیجز ہوتی ہیں نا وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاں اگر یہ ہے کہ اگر لیکیجز جو ہے نا وہ کام کر دیں, ہمارے جو لوگ ہیں نا اگر وہ لیکیجز کام کر دیں اور اپنا جو مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم ہے نا یعنی کہ تنخواہ بڑھنے سے صرف اپنے کنزمپشن کو بڑھاتے جائیں تو اس سے ہمارا ملٹی پلائر افیکٹ بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ والا افیکٹ وہاں نظر آتا ہے جہاں پہ پرائسز کانسٹنٹ ہوتی ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے فار ایگزامپل اگر فارم اگر لوگوں کی تنخواہوں کو بڑھاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر سے چیزوں کی پرائس بھی بڑھا دیتی ہے, تو پھر فائدہ ہوا کوئی تنخواہیں بڑھانے کا؟ وہ تو وہی ہے نا گدھے کی 4 ٹانگیں. پہلے جتنی جو تھی وہ تنخواہیں کم تھیں تو پرائزز بھی کم تھیں. اب تنخواہ اگر زیادہ کر دے, پرائز اگر ادھر سے پرائز بھی بڑھا دے تو پھر کیا خاک ملٹی پلائر افیکٹ ہونا ہے؟ تو ملٹی پلائر افیکٹ وہیں ہوتا ہے جہاں پہ پرائزز کانسٹنٹ رہیں, صرف لوگوں کی دیہڑیاں یعنی کہ جو اسپینڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں اور انجیکشن وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ بڑھا دی جائے. تو یہ بہت ہی آپ لوگوں کا یہ امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کا یہ بس کنسیپٹ ہونا چاہیے تو آپ لوگ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ تھوڑا سا انفلینیشنری کیا, یہ آپ لوگوں کا پیپر میں نہیں آتا لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین یہاں پہ کر دیتی ہوں, اتنا کوئی یہ مشکل نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ 45 ڈگری لائن جو ہے وہ یہ والی ایک لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہمارے پاس اگر اتنی ہے تو یہ جو جس لائن پہ یہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے نا یہ ہے ہمارا آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آؤٹ پٹ ہے. اب یہ والی جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی جو لائن ہے, اب کیونکہ یہ 45 ڈگری لائن سے اوپر ہے تو جتنی یہ اوپر ہوگی اتنی ہمارے ملک کے اندر مہنگائی ہوگی. ویسے تو جو ایگریگیٹ جو ڈیمانڈ یا ایگریگیٹ سپلائی کی بھی اگر ہم لوگ بات کریں, کسی بھی چیز کی سپلائی ہم لوگ اس کی بات کریں نا تو وہ کیا ہے کہ یہاں پہ
وہ ہوگی 45 ڈگری، یعنی مطلب یہ اوریجن سے نکلنی چاہیے. لیکن یہ جو اوپر ہے نا، یہ جو اس کا چینج آیا ہے، اس کو ہم لوگ انفلیشنری ہم لوگ اس کو جو ہے نا وہ گیپ بولتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ یہ پرائس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے پیپر میں نہیں آتا، اس کو آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا. آگے چلتے ہیں. کنز پیراڈاکس آف تھرفٹ، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو ہم لوگ نے ابھی پیچھے پڑھا تھا نا ملٹی پلائڈ افیکٹ، یہ اس کے الٹ ہے. ٹھیک ہے، پیراڈاکس آف تھرفٹ چیز کنسپٹ سیم اسی طرح کا ہی، لیکن تھوڑا الٹ ہے. وہاں بھی کیا تھا کہ جب آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ملٹی پلائر افیکٹ جو ہوتا ہے نا، وہ وہاں پہ لگتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کی کیا ہوتی ہیں، انجیکشنز انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انجیکشن کے ساتھ ہم لوگ اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم لوگ نے اوپر ملٹی پلائر افیکٹ پڑھا ہے. جو پیراڈاکس آف تھرفٹ ہے نا، یہ اس ملٹی پلائر افیکٹ کا الٹ ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب لیکیجز بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. کن سے چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی اکانومی کے اندر سیونگ زیادہ ہو، سیونگ کس کے اندر آتی ہے، لیکیجز کے اندر آتی ہے. یہ آپ لوگوں کو بات یاد ہے نا، یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے مائنڈ میں رکھنا ہے. لیکیجز میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور انجیکشن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. پچھلے جس لیکچر میں یہ تھا، میں نے وہیں پہ آپ لوگوں کو یاد اچھے طریقے سے کروا دیا تھا. تو کنز یہ کہتے ہیں کہ جب سیونگ زیادہ ہوتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا لیکیج زیادہ ہوتا ہے تو اس کا نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ کلاسیکل یہ کہتے ہیں کہ جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا اس میں وجہ یہ تھی کہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ کم تھی. انویسٹمنٹ کے کم ہونے کے پیچھے مین ریزن یہ تھا کہ لوگوں کی سیونگز کم تھیں. سیونگز کے کم ہونے کی وجہ سے بینکس نے اپنے انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی رکھے ہوئے تھے. تو کلاسیکل والے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سیونگز کو بڑھا دیں. تو سیونگز کو بڑھانے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائیں گے اور انویسٹمنٹ زیادہ آ جائے گی اور ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بات کی تھی کلاسیکل نے. لیکن کینز یہ کہتے ہیں کہ اگر انویسٹمنٹ کو اگر ہم لوگ سیونگز کو کم کر دیں نا، تو یہ ملٹی پلائر افیکٹ الٹی طریقے سے چلے گا. ٹھیک ہے، ریورس چلنا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ جب لوگ کیا کریں گے، اپنی پیسے کو زیادہ سیو کریں گے، وہ سپینڈ لیس کریں گے. تو پھر جب وہ فارمز کی چیزوں کو ہی نہیں خرید رہے، اپنا پیسہ سیو کر رہے ہیں، تو پھر فارمز چیزیں پروڈیوس کیوں کریں گی؟ فارمز اپنی پروڈکشن کو کم کر دیں گی. پھر فارمز کیا کریں گی، لیبر کی ہائرنگ کو کم کر دیں گی. جب وہ لیبر کی ہائرنگ کو کم کریں گی تو لوگوں کی انکم مزید کم ہو جائے گی. انکم مزید کم ہونے سے کنزمپشن مزید کم ہوگی، پھر پروڈکشن مزید کم ہوگی. پھر اس طرح سے کرتے کرتے نیشنل انکم بہت زیادہ کم ہو جائے گا. یعنی کہ یہ جو ایک الٹا چکر ہے نا، وہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا سیونگز کی وجہ سے، اور ہماری اکانومی بالکل بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ پیراڈاکس آف تھرفٹ ہم لوگ اس کو بولتے ہیں. یہ پیراڈاکس میں یہ فیکٹ ہوتا ہے کہ جو سیونگز ہوتی ہیں نا، یہ ایک بندے کو تو خود اپنے لیے اس کو تو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اوور آل سیونگز کا پوری اکانومی کے اوپر بہت زیادہ برا افیکٹ ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے پورا یہ گراف کے تھرو انہوں نے سمجھایا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب فار ایگزامپل پہلے جو انجیکشنز تھی نا وہ اس لائن پہ تھیں، یہ جو جے والی لائن ہے یہ والی سیدھی، پہلے انجیکشن یہاں پہ تھی. ٹھیک ہے، اور جو لیکیجز ہے نا وہ کہاں ہے، یہ W1 پہ تھی. انیشیلی ہم لوگ بات کرتے ہیں نارمل ایک اکانومی کے اندر. اب اگر لیکیجز کو بڑھا دیے جائے، ٹھیک ہے، ہم لوگ لیکیجز یہ ود ڈراول کہتے ہیں نا لیکیجز کو، تبھی یہاں پہ W لکھا ہوا ہے. اگر یہاں سے ہم لوگ بڑھا کے اوپر لے جائیں گے، یعنی کہ اگر ہم لوگ سیونگز کو بڑھا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا ود ڈراول یا ہمارے جو لیکیجز ہیں وہ بڑھ گئی، تو یہ والی جو کرو ہے نا یہ اوپر شفٹ کر جائے گی. اب شروع میں جو W1 والی کرو تھی وہ جب انجیکشن کے ساتھ جب انٹرسیکٹ کری تھی وہ اس پوائنٹ پہ کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پہ، یعنی کہ ہمارے ملک کا جو آؤٹ پٹ تھا نا وہ یہ اس پوائنٹ میں تھا. ٹھیک ہے، یہ والا آؤٹ پٹ تھا. لیکن اگر ہم لوگ اپنی لیکیجز کو بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکیجز کو بڑھانے کی وجہ سے کیا ہوگا، ہماری یہ جو نئی کرو ہے نا یہ انٹرسیکٹ کرے گی اس جے کرو کو اس پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ جو دوسرا جو آؤٹ پٹ ہمارا کم ہو کے اس پوائنٹ پہ آ جائے گا YE2 پہ. ٹھیک ہے، اچھا جب اب لیکیجز جب ہمیشہ جب زیادہ ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا، انجیکشنز بھی کم ہو جائیں گے. یعنی کہ کیوں کم ہوئی انجیکشنز، دیکھیں لیکیجز ہم لوگ بات کریں نا، ہم نے اپنی سیونگز بڑھائیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یہ والی کرو اوپر شفٹ کر گئی، یہاں پہ یہ آؤٹ پٹ ہمارا اتنا زیادہ نیچے چلا گیا. اب فارمز یہ دیکھیں گی کہ جب لوگ ہماری چیزوں کو خرید ہی نہیں رہے، وہ زیادہ سیو کر رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، اپنی انویسٹمنٹ کو کم کر دیں گے. انویسٹمنٹ کس چیز کے اندر آتی ہے، وہ انجیکشن کے اندر آتی ہے. تو انویسٹمنٹ کے کم ہونے کی وجہ سے یہ جو انجیکشن کرو ہے نا یہ بھی نیچے آ جائے گی، یہ کم ہو جائے گی، اس نئی پوائنٹ پہ آ جائے گی. تو ہمارے پاس یہ والی نئی کرو بنی، یہ والی، ٹھیک ہے، یہ والی آ جائے گی نئی کرو. اس کرو کو نیو والی یہ جو ہم نے اپنی لیکیجز بڑھائی تھی نا، یہ جس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کری ہے وہ یہ پوائنٹ ہے.
ٹھیک ہے, یہ والا پوائنٹ ہے. تو اس پوائنٹ پہ یعنی کہ ہماری کنٹری کا آؤٹ پٹ پھر یہ آ جائے گا. یوں یہ سرکولر فلو چلتا رہے گا, پہلے آؤٹ پٹ کم ہوگا YE1, پہلے YE1 پہ تھا تو آؤٹ پٹ کم ہو کے YE2 پہ آئے گا, پھر دوبارہ سے یہی افیکٹ ملٹی پلائی ہو جائے گا, تو اس طرح سے YE3 پہ یہ والا سارا کام جو ہے وہ چلا جائے گا. تو کینزین یہ اس طرح سے ہمیں سمجھاتے ہیں سارا پیراڈاکس آف تھرفٹ. ایکسلریٹر کی آگے بات کرتے ہیں. ایکسلریٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو فارمز ہوتی ہیں نا وہ لوگوں کے جو انکم چینج ہونی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ انکم جو بڑھنی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ہی اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کسی بھی اکانومی کے اندر انکم چینج کم ہوتا ہے اور فارمز کی انویسٹمنٹ اس سے زیادہ ہوتی ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایکسلریٹر. آخر کیا مسئلہ ہوتا ہے فارمز کو کہ انکم جب تھوڑی سی چینج ہونی ہے تو وہ زیادہ انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ان کو ایکسلریٹ کرتی ہے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے پہ؟ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایکسلریٹر. اس چیز میں یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جب اکانومی شروع میں جب بالکل برے حالات سے نکلنا شروع کرتی ہے نا, اس وقت انویسٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب وہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ جب بھی اکانومی بہت زیادہ بیٹھی ہوئی تو بہت زیادہ اکانومی بالکل خراب ہوتی ہے, یعنی کسی ملک کی معیشت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے, تو جب وہ ٹھیک ہونے لگتی ہے نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو کمپنیز جو ہوتی ہیں نا وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اب لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. پھر کمپنیز نا اندازہ لگاتی ہیں کہ اگلے 5 سال تک لوگوں کی جو ہماری جو نیشنل انکم ہے نا اس میں کتنے چینجز آئیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ پورے 5 سال میں اگر ان کو لگتا ہے نا, پوری وہ کیلکولیشنز وغیرہ کرتے ہیں, جب ان کو لگتا ہے نا کہ اگلے 5 سال پہ ہی اگلے 5 سال لگاتار لوگوں کی انکم چینج ہوتی رہے گی, جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں لوگوں کی کیونکہ انکم بڑھتی رہے گی, تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ 5 سالوں کے اندر ہمیں اپنا آؤٹ پٹ بڑھانا ہے. تو وہ کیا کریں گی؟ اب لوگوں کی جو انکم ہے نا جو چینج ہوئی ہے وہ 1 سال کی ٹرم میں ہوئی ہے. فار ایگزامپل جو نیشنل انکم ہے کسی ملک کی وہ 2 بلین کا اس میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, 2 بلین کا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. لیکن جو فارمز ہیں نا وہ صرف اس 2 بلین کو دے کے اپنی پروڈکشن یا اپنی انویسٹمنٹ کو نہیں بڑھائیں گی, وہ اگلے 5 سال کو دیکھ کے بڑھائیں گی. اب فارمز یہ دیکھیں گی کہ میں نے ایسی مشینری لینی ہے جو کہ اگلے 5 سال تک چلے اچھی, وہ 1 سال کی نہیں خریدے گی, وہ 5 سال کی خریدے گی. اب 5 سال تک چلنے والی مشینری جو ہے نا فار ایگزامپل وہ 5 بلین کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہے کہ انکم حالانکہ 1 سال کی لوگوں کی انکم کتنی, اس میں کتنا چینج آیا ہے, فار ایگزامپل 2 بلین, لیکن فارمز نے 5 بلین انویسٹ کر دیا. انکم کا چینج جو ہے نا وہ کم ہے اور انویسٹمنٹ زیادہ ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایکسلریٹر. اور اس کا جو فارمولا ہوتا ہے نا وہ انہوں نے یہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں نا وہ اب آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جو انکم ہوتی ہے نا یہ ایک سرکولر فلو میں بڑھتی ہے. تو فارمز بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اب ایک دفعہ کیونکہ لوگوں کی انکم کو بڑھایا گیا ہے نا تو یہ سرکولر فلو ہوتا رہے گا, یہ بار بار انکمز بڑھتی رہیں گی اور آگے 5 سالوں میں بار بار بڑھتی رہیں گی فار ایگزامپل. تو وہ پھر اس طرح سے لانگ ٹرم بیسس پہ وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں, اس لیے وہ زیادہ جو ہے نا پھر خرچہ کرتے ہیں. اس کا جو فارمولا ہوتا ہے نا ایکسلریٹر کو ہم لوگ الفا سے ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو الفا از اکول ٹو انویسٹمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان انکم. یہ جو وائی ہے نا یہ کیا ہے؟ چینج ان انکم ہے. اس کو ہم لوگ ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں چینج ان کیپٹل ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان انکم, یعنی کہ جو نیشنل انکم کے چینج ہونے سے کوئی بھی فارم جو اپنی مشینری کو چینج کرتی ہیں نا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیلٹا کے, ٹھیک ہے. کیونکہ جو مشینری جو ڈیلٹا کے یہ کے جو ہے نا وہ کیپٹل ہے, ٹھیک ہے. تو جو کیپٹل یعنی کہ مشینری میں جو اگر چینج ہے تو ہم لوگ اس کو انویسٹمنٹ ہی بولتے ہیں نا. کوئی بھی فارمز ہیں وہ اپنا کیپٹل کیسے بڑھاتی ہیں؟ انویسٹمنٹ کے تھرو ہی اپنا سرمایہ بڑھاتی ہیں. تو انویسٹمنٹ کی جگہ پہ آپ لوگ جو ہے نا ڈیلٹا کے بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا فارمولا آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. الفا از اکول ٹو آئی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا وائی بھی ہو سکتا ہے, یا الفا از اکول ٹو ڈیلٹا کے ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا وائی یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ 2 فارمولے آپ لوگ اپنے پاس ایک پیج رکھا کریں, اس کے اوپر سارے فارمولے آپ لوگ لکھا کریں. یہ آگے وہی کہانی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا چکی ہوں, ٹھیک ہے. جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ایک چینج جو ہوتا ہے نا انویسٹمنٹ میں جو چینج آتا ہے نا وہ زیادہ ہے. فار ایگزامپل وہ 5 بلین کا ہے تو ادھر آپ لوگ چینج ان کیپٹل میں 5 پٹ کریں, ڈیوائڈ کریں. نیشنل انکم میں نے آپ لوگوں کو فار ایگزامپل میں یہ تھی نا کہ اگر 2 بلین کی بڑھنی ہے تو ڈیوائڈیڈ پہ اس کو 2 پہ کریں تو 5 ڈیوائڈیڈ بائی 2 کیا آ جائے گا؟ 1 سے گریٹر ہی ویلیو ہوتے ہیں نا. تو الفا کی ویلیو یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ 1 سے گریٹر آتی ہے. کیوں آتی ہے 1 سے گریٹر؟ 1 آنسر تب آ سکتا ہے جب ہمیشہ اوپر چینج ان انویسٹمنٹ
اور نیچے والا جو ڈینامینیٹر ہے چینج ان انکم، ان دونوں کی ویلیوز آپس میں ایکول ہوں، لیکن کبھی بھی یہ ویلیوز ایکول نہیں ہوتی. انکم میں جو چینج ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے، لیکن کیپٹل میں چینج ہمیشہ فرمز زیادہ کرتی ہیں کیونکہ وہ لانگ ٹرم بیسس پہ بات کرتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ الفا کی ویلیو ہمیشہ 1 سے گریٹر ہوتی ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹریکشن آف ایکسلریٹر اینڈ ملٹی پلائر. اچھا، ایکسلریٹر اور ملٹی پلائر ان دونوں میں ایک جو ہے نا ایک چینج آتا ہے. اس میں جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ انویسٹمنٹس جو فرمز ہیں نا وہ بہت زیادہ کرتی ہیں، اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں نا ایکسلریٹر. تو ہمیشہ اب انویسٹمنٹ کس چیز میں آتی ہے؟ وہ بھی انجیکشن کے اندر آتی ہے. تو جس طرح سے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھانے سے نیشنل انکم بڑھتا ہے نا، اسی طرح سے انویسٹمنٹ کے بڑھانے سے بھی بار بار انکم بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ جو فارم ایک دفعہ انویسٹ کرتی ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انجیکٹ کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے فارمز انجیکشنز کی وجہ سے ہمیشہ انکم ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہے. یہ ہم لوگ پورا ایک سیناریو ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں. اچھا، یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انٹریکشن ہوتی ہے ہمیشہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے، ایکسلریٹر کی وجہ سے، تو ہماری جو آؤٹ پٹ ہے وہ انفینائٹ ہونی چاہیے، لامحدود ہمارا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے پیچھے 2 ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نمبر آف ورکرز فکس ہوتے ہیں. لوگ ہمیشہ فکس ہی ہوتے ہیں نا، وہ ایک حد تک ہی. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملٹی پلائر افیکٹ تب چلتا رہتا ہے جب بار بار فارمز لوگوں کو ہائر کرتی رہتی ہیں، ان کی انکم پھر بڑھتی رہتی ہے، پھر اس طرح سے ایک وہ سارا سرکل چلتا رہتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو نمبر آف ورکرز ہوتے ہیں نا وہ وقت آتا ہے کہ سارے کے سارے امپلائڈ ہو جاتے ہیں. آپ نے سب کو ہائر کر لیا، فل امپلائمنٹ لیول آ گئی. تو جب فل امپلائمنٹ لیول آ جاتے ہیں تو تب یہ سرکل سٹاپ ہو جاتا ہے. دوسری وجہ جو ہے پیچھے وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ تیز تیز بڑھتا رہے، ٹھیک ہے، تو تب ہمیشہ جو ہے نا جو فارمز ہوتی ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھاتی ہیں. جب وہ دیکھتی ہیں نا کہ ہمارا جو پوری جو ملک کا آؤٹ پٹ اور جو انکم لیول جو ہے اگر وہ بڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ ہی ہمیشہ جو فارمز ہیں نا وہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں. لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کے اندر ویسا آؤٹ پٹ ہی بڑھے جتنا کہ فارمز ایکسپیکٹ کر رہی تھیں. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فارمز کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق آؤٹ پٹ نہیں بڑھتا، تو یہ بھی وجہ ہے کہ فارمز پھر اپنی انویسٹمنٹس کو کم کر دیتی ہے. تو وہ جو سرکولر فلو ہوتا ہے نا، پورا جو ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے نا، اس میں بھی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. دوسری طرف یہ بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو ایکسلریٹر ہوتے ہیں نا اس کا لنک ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایکسلریٹر جو ہوتا ہے نا اس میں انویسٹمنٹ کو ہم لوگ کس کے ساتھ لنک کرتے ہیں؟ چینجز ان آؤٹ پٹ کے ساتھ. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اس کا فارمولا، تو ہم لوگوں نے کیا فارمولا پڑھا ہے ایکسلریٹر کا؟ I ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا وائی، یعنی کہ انویسٹمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان آؤٹ پٹ. یہاں پہ ہم لوگ لیول آف آؤٹ پٹ کی بات نہیں کرتے کہ ٹوٹل آؤٹ پٹ کتنا ہے، ہم لوگ یہاں پہ چینج کی بات کرتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل ایک ملک کے اندر پہلے سال میں آؤٹ پٹ 3 بلین بڑھا، دوسرے سال میں آؤٹ پٹ 2 بلین تھا، تیسرے سال پہ آؤٹ پٹ 1 بلین بڑھا. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہوا کہ ایکسلریٹر جو ہے وہ وہاں پہ کیا تھا؟ 2 تھا. جب ایکسلریٹر 2 تھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ایکسلریٹر، اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو انہوں نے ہمیں آؤٹ پٹ کی بھی ویلیو یہاں پہ دی ہوئی ہے نا، تو آپ لوگوں کو یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ فرمز نے کتنی کی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس فارمولا ایکسلریٹر از اکول ٹو انویسٹمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی آؤٹ پٹ. تو انویسٹمنٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آؤٹ پٹ ہے نا اس کو آپ لوگ ملٹی پلائی کر کے دیکھتے جائیں ایکسلریٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو پہلے سال میں انویسٹمنٹ یعنی کہ کتنی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ 3 بلین کا آؤٹ پٹ رائز ہوا تھا اور ایکسلریٹر کتنا تھا؟ 2. تو 2 ملٹیپلائی بائی 3 از اکول ٹو 6. ٹھیک ہے، اس طرح سے دوسرے سال انویسٹمنٹ کتنی ہوئی؟ 4. تیسرے سال انویسٹمنٹ کتنی ہوئی؟ 2. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا. اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں سالوں کے اندر، پہلے سال اور دوسرے سال کے اندر جو فرق ہے نا، ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ جو رائز ہوا ہے وہ کتنا رائز ہوا ہے؟ اس میں جو فرق ہے نا، سوری، ایک سال سے لے کے دوسرے سال تک اب آپ لوگ دیکھیں اس میں جو رائز ہوا تھا اس میں فرق کتنا ہے؟ 1 بلین کا فرق ہے. یعنی کہ یہ 3 بلین تھا، ٹھیک ہے، 3 بلین سے دوسرے سال کتنا آ گیا؟ 2 بلین پہ. 1 بلین کا فرق ہے نا. لیکن ادھر سے آپ لوگ دیکھیں تو انویسٹمنٹ میں فارمز نے پورے 2 بلین کم کرتے گئے، آؤٹ پٹ میں 1 بلین کم ہوتا گیا، لیکن فارمز کی انویسٹمنٹ میں 2 بلین کا جو ہے نا وہ کام ہوتی گئی ہے. یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو آؤٹ پٹ کے حوالے سے انویسٹمنٹ زیادہ گری ہے. جب انویسٹمنٹ زیادہ گر گئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ملٹی پلائر افیکٹ جو تھا نا وہ سارا ریورس ہونا شروع ہو گیا. انویسٹمنٹ جب ہمیشہ کم ہوتی ہے تو اس سے پھر انویسٹمنٹ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ انجیکشنز میں آتی ہے تو انجیکشنز کم ہوتا ہے، ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں.
انویسٹمنٹ جب ہمیشہ کم ہوتی ہے تو الٹا سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ کم ہوگی تو کیا ہوگا, پروڈکشن کم ہوگی, پروڈکشن کم ہوگی تو چیزوں کی سپلائی کم ہو جائے گی, چیزوں کی سپلائی کم ہوگی تو کیا ہوگا, چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا, قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو لوگ اپنی ڈیمانڈ کو کم کر دیں گے, جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو ادھر سے پھر فارمز مزید اپنی پروڈکشن کو کم کر دیں گی. تو اس طرح سے انویسٹمنٹ کے کم ہونے کی وجہ سے یہ سائیکل الٹا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فارمز جس طرح کا آؤٹ پٹ چاہ رہی ہوتے ہیں کہ اتنا بڑھے, ٹھیک ہے, جب وہ اتنا نہیں بڑھ رہا ہوتا تو وہ اپنی انویسٹمنٹس کو ڈبل کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز ہے آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ کو ہم لوگ چینجز ان انکم کو دیکھ کے ہم لوگ چلتے ہیں, لیول آف انکم کو دیکھ کے نہیں چلا جاتا. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے مزید یہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ چینجز ان انکم ہیو ٹو انکریز ان آرڈر فار انویسٹمنٹ ٹو انکریز, کہ اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انکم میں جو چینجز ہیں نا وہ زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جب انکم میں چینجز زیادہ ہوں گی تو آلریڈی فرمز کیا کریں گی, وہ انویسٹمنٹس وغیرہ کریں گی. تو یہ یہاں پہ اتنا یہ ایزی سا تھا, اتنا زیادہ کوئی مشکل نہیں تھا. آج کا لیکچر تھوڑا سا پچھلے لیکچرز کے مقابلے میں تھوڑا شارٹ تھا. باقی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, شیئر لازمی کیجیے گا, اور فائنل ٹرم کے حوالے سے جو کوئزز وغیرہ کی ویڈیوز ہوں گی وہ لازمی دیکھ کے جائیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.